تمامی حضرات ادب کے ساتھ نکاح کے خطبہ کو سماعت کریں انشاءاللہ ہر حرف پر انشاءاللہ نیکیاں ملیں گی. تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ باادب ہو کر نکاح کے خطبہ کو سماعت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. محترم حضرات، اللہ پاک کے 3 آیتوں کا خطبہ نکاح میں پڑھا گیا آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ صاحب اعلان فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو اس کے اندر 2 خوبیاں پیدا ہوتی ہے. پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ دوسیت میں جو لڑکی ان کی آ رہی ہے ان کے حقوق کی یہ پاسداری کریں گے جب اللہ سے یہ ڈریں گے تب. اور پھر دوسری پاسداری یہ کریں گے کہ جب انسان حقوق کی دوسیت میں داخل ہوتا ہے تو والدین کی عزتوں کو پامال کر دیتا ہے. اس کے حقوق کو پاسدار کے علاوہ پامال کرنے کے بجائے اس کو بہت سارے اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح انہی 3 آیت مبارکہ سے پڑھ کر خطبہ دیا اور امت کو پیغام دیا کہ جس طریقے سے حقوق کی توسیع میں آنے کے بعد آپ نے اپنے اہلیہ مبارکہ کی قدر کی ہے اور اس کی توسیع کی پاسداری کی ہے، اسی طرح نکاح ہونے کے بعد اپنے والدین کے حقوق کی بھی پاسداری کرنا. اور پھر اسی طرح جو شادی سے قبل سماج میں تمہارا جو اٹھنا بیٹھنا تھا اپنے رشتہ دار احباب اور متعلقین کے ساتھ اس کو باقی رکھنا تاکہ پڑوسی کو اس بات کا یہ نہیں ہو کہ پھر تم نے شادی سے قبل محبت رکھا، اب شادی ہونے کے بعد پڑوسیوں سے بھی محبت کو ختم کر لیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیت مبارکہ کا سہارا لے کر خود حضرت فاطمہ زہرا اپنی پیاری بیٹی کا نکاح پڑھایا اور پھر امت کو پیغام دیا کہ خطبہ نکاح میں اسی خطبہ کا استعمال صحابہ کرام نے کیا. تبع تابعین ائمہ مجتہدین سلف صالحین سے لے کر ابھی تک ہوتے جا رہا ہے، انشاءاللہ تا قیامت یہ جاری رہے گا. اس لیے اور دوسرا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکاح کے قریب لوگ ہو جائے اور عمر کو پہنچ جائے تو ان کو
کو چاہیے نوجوانوں کو کہ جلد سے جلد وہ شادی کی فکر کرے. اگر وہ شادی کی فکر ان کے والدین اور نوجوان نہیں کیے تو پھر فتنہ برپا ہوگا اور پھر جو ہے زمین پر زنا عام ہوگا. اس لیے ہم درخواست کریں گے اس مبارک محفل سے کہ اس کا بھی اہتمام کرے. اللہ پاک اس مبارک محفل کو اپنے بارگاہ بےکش پناہ میں قبول فرمائے، منظور فرمائے. آئیے عزیزہ مہجبی پروین سلمہ بنت عبدالباسط صاحب مقام کلوت ضلع دربھنگا، دین مہر 35,786 روپے مع نان و نفقہ کے. گواہ اول جناب فیض الحسن صاحب اور فیضی بابو کشمپٹی. گواہ دوم جناب حضرت قاری ابو بکر صاحب کشمپٹی گراؤنڈ. میں اپنی وکالت سے تمام حاضرین کے روبرو آپ کی توصیت میں دیتا ہوں، آپ قبول کرتے ہیں. بارک اللہ وبارک علیکم وجمع بینکم فی خیر. میں جمیل پروین بن عبدالباسط صاحب مقام کشمپٹی پوسٹ گاؤں ضلع دربھنگا، دین مہر 35,786 روپے. گواہ اول جناب فیض الحسن صاحب اور فیضی بابو کشمپٹی. گواہ دوم جناب حضرت قاری ابو بکر صاحب دامت برکاتہم کشمپٹی کلوٹ. میں اپنی وکالت سے تمام حاضرین کے روبرو آپ کی توصیت میں دیتا ہوں. کیا قبول کیا؟ بارک اللہ وبارک علیکم وجمع بینکم خیر.